ہوتی ہے. دنیا کے اندر لوگ کام کمانے کے تبصرے ہو رہے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ حکومت سے لوگ ہاتھ ہو رہی ہے. ہوتا رہا ہے لوگوں نے ساری دنیا سیاسی ہے, ساری دنیا بھر رہی ہے. ضرورت ہے کہ تم ان کا ہاتھ پکڑ کر اسلام کی طرف لاؤ, انہیں بتاؤ اسلام نے رشوت کا ترتیب رشتےدار کا درجہ روان کو بنایا ہے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ رشوت کیسے ختم ہو سکتی ہے. میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے اسلام نے جہنم کن کاموں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے, اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی نے شریک قرار دیا جائے, مشرک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی بنتا ہے. لیکن رشوت دینے والا پیارے نبی نے فرمایا الہنا کی نار دونوں ہی لے سکتی ہے. اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا انسانیت کے خلاف یہ بڑا کام ہے کہ اگر کوئی آپ کو رشوت دیتا ہے یا دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کے بعد رشوت قرار دیا. میرے بھائیوں ان بھٹکتی انسانیت کو راہ پر لانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. اللہ نے قرآن جیسی نعمت دیا ہے, اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے, لیکن ہماری زندگیوں کو کھا کر دیتی ہے. مسلمان در کی کوئی کرے کھا رہا ہے, مسلمان پارلیمنٹ کے دیواروں میں بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے, اسمبلی کے دروازوں پر بھیک مانگتا نظر آتا ہے, ہندی کے دروازوں پر مانگتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے مسائل ہے کہ ختم نہیں ہوتا. ساری دنیا کے اندر کیوں مسلمانوں کے ساتھ میرے بھائی میرے خدائی ہے. میں کہتا ہوں مجھے کہنے دیا جائے یہ قرآن نے چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اللہ نے نور ہدایت دے کر بھیجا تھا, ایک ہدایت کی شان دے کر بھیجا تھا. ہم باقی ہو گئے, ہم اس ذمہ داری سے ایسے بھول گئے اور برابر کر لیا ہم نے. لوگ کھڑے کر رہے ہیں, ابھی درد نہیں آ رہا ہے, کسان نے کر رہی ہے, ابھی درد نہیں آ رہا ہے. اللہ نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا. دنیا میں کہیں قتل عام ہوتا ہے, دنیا میں کہیں مسلمانوں کا خون رہتا ہے. میرے بھائی یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اللہ کی کائنات میں کوئی واقعہ اتفاقی نہیں ہوتا. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کے قابل ہے, درخت کا ہر پتا اللہ کے حکم کے قابل ہے. صاف معلوم ہوتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے, صاف معلوم ہوتا ہے ہمارا خالق ہم سے ناراض ہے. میرے بھائی کو ضرورت ہے ہم کو کیا غلطی ہو رہی ہے اور ہم کو کیا کرنا نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ظلم ہم پر ظلم ہو رہا ہے. انتقام کے لیے کسی کو نہیں بھیجتا. اگر ظلم ہو رہا ہے دارو کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں ہوتا. میرے بھائی اس کو یوں مت سمجھیے کہ اللہ غافل ہے. قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. وہ اللہ کا ایسا حق سمجھے کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہو, اللہ کو کیا دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں ہماری غفلت, ہماری کوتاہی, ہم سے جو بھول, قرآن کریم جیسی نعمت ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہم نے اس کو اپنے گھروں میں رکھ دیا. ہم نے اس کو پھیلانے کے لیے, ہم نے اس کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس پورے ہدایت کو روشنار کرانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. شاید اللہ کے ناراضگی ہم سے اسی وجہ سے ہے کہ جو قرآن کے کچھ کتاب رکھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم رکھے, جو اللہ تعالیٰ نے جس کو رمضان جیسا محنت سے مہینہ دیا, وہ قوم جس کی عبادت میں زکات ادا کرنا شامل ہے, وہ قوم جس کو راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی جذبے کا ثواب ملتا ہے, وہ قوم جو کسی بیمار کی عیادت کرے تو اللہ اس کو جنت میں راضی کرتا ہے. کسی پیاسوں میں بہت پانی پلا دے تو اس کو نیکی کی بشارت دی جاتی ہے. کتنے سارے خوبیوں والی قوم اور امت اگر اپنے گھر کے اندر ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہتے اور اپنی دولت کے اندر مدد ہو, اپنی فیکٹری اور کاروبار میں مدد ہو, اپنی یونیورسٹی میں مدد ہو, اپنے بزنس میں مدد ہو, اپنے مقصد میں مدد ہو, میرے بھائی یہ ناقابل معاف کی جرم ہے. تب اللہ کے پاس اس کا جواب دینا. میرے بھائیوں عید کا جو زمین ہے جتنے خوشیوں مسرت کرنی ہے, لیکن ایک مسلمان کے لیے ایسی خوشیوں مسرت ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں میں خون سے ہولی کھیلی جائے, مسلمانوں کو گھر میں گھر کر سوریاں مار کر ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا جائے, تصویریں دیکھنے جائے معلوم ہوتا ہے یہ انسان مضمون ضرورت ہے. اس بے دردی سے مار کر ڈھیر لگا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے ہاتھوں میں ہے, لوگوں کے دل کے ہاتھوں میں ہے, لوگوں کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ اگر چاہے تو یہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے, یہ حالات ہو سکتے ہیں.
میرے بھائیوں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس بات پر ہوتا ہے اس دنیا کے اندر 46 سے زیادہ مسلمان ملک آباد جن کی مجموعی فوج دشمن کی مجموعی فوج میں بڑھ جاتی ہو، جن کے قبضے میں پیٹرول کی بہت بڑی دولت موجود ہو، جن کے قبضے میں گیس جیسی بڑی دولت موجود ہو، اور کسی اسلامی ملک پر اگر حملہ کرنا ہو تو جب تک پورے ملک کی حفاظت استعمال نہ کرے حملہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کسی انگریز نے اس بارے میں لکھا کہ دنیا میں سارے مسلمان ایک نظر ہو جائے تو کسی بھی اسلامی ملک پر اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر حملہ افغانستان پر ہوتا ہے فضاؤں سے جانا پڑے گا پاکستان کی، فضاؤں سے جانا پڑے گا ایران کی، فضاؤں سے جانا پڑے گا سعودی عرب کی۔ اگر مسلمان ملک ہو جائے تو دشمن بھی اس کا حال نہیں کر سکتا۔ مسلمان اگر جام ہو جاتے جیسے 4 اس کو چھوڑ کر گئے تھے تو میرے بھائیوں یہ دشمن کی مذاق نہیں ہے تو مسلمانوں کی رقم نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ آج اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک موجود ہیں، کورونا کا ظلم اسی کا ہے، بیانات کے اندر مسلمانوں کی تو نظر مشکل ہو رہی ہے۔ تعجب آپ کو ہوگا کہ وہ ملک ہے جس کے اطراف میں 4 بڑے بڑے اسلامی ملک قائم ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور جیسا ملک ہے۔ اتنے بڑے مسلم ملکوں کو دوران خون کی ہولی کھاتے لی جا رہی ہے، مسلمانوں کو غیر معمولی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اس گرا کر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، گزر ہوا ہے، یہ تہوار ہمیشہ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے مہینہ ہم گزار میں لیکن اپنے اللہ کو اپنے خالق کو ہم راضی نہ کرتے۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو ایک جسم کے معنی ہے، ایک جسم کے اگر پیر کانا ٹوٹ جائے تو سارا جسم لیتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اس کے باؤ کے اندر بھی اگر تین کیا جائے تو سارا جسم اس کو گرم محسوس کرتا ہے، جسم یہ نہیں ہوتا سر کی انگلی ہے، اگر اس کو کھانا ٹوٹتا ہے تو مجھے کیا ہونا ہے۔ میرے بھائی جسم امت مسلمہ جسم ہے، دنیا کی یہ تقسیم ہے، دنیا کے اندر ملکوں کی جو سرحدیں ہیں یہ ملکوں نے اپنی طرف سے کی ہے۔ ہم کو اللہ نے ساری دنیا کو مسلمانوں کا ملک قرار دیا، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے اور یہ ساری کائنات اللہ کے ماننے والوں کی ہے، اور اس کے اندر جو سرحدیں کھینچ کر اور اس کے اندر دلوں کی جو لکیریں کھینچ کر مسلمانوں کی لکیریں کھینچ کر بریلی وہاں بھی جماعت اسلامی کی لکیریں کھینچ کر دشمن کو ہم کو کمزور کر رہا ہے۔ ضرورت ہے نام لینا چاہیے لوگ کو یہ اگر ہو رہے ہیں حالات آسان میں سوال تو ہم کو جاننا ہم کو کہ دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو ایک لڑائی اسلام ہے، مسلمانوں اور اسی طریقے سے دوسری قوموں کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ میرے بھائی اس سے زیادہ کی کوئی بات نہ ہو، نبی تو کہے کہ امت سے پہلے وہ آپس میں تو سارا جھوٹ ہو جائے، لیکن یہ کہے کہ وہ علاقہ مسئلہ۔ میرے بھائیوں یہ جو ریاست کی حکومت ہے یہ مرکزی حکومت ہے، اب تو پھر عام میں اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تحفظ اور مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ناکام ہو چکی ہے، اور بڑے سے ایک ذمہ دار حکومت کے مسلمانوں کی جان مال کا تحفظ اور ان کی زندگی کی سلامت کے لیے جو بندوبست کرنا تھا نہ تو ریاست کی حکومت نے کیا نہ تو مرکزی حکومت نے کیا۔ ارے تم کیا حکومت کرا رہے ہو؟ تمہارا بڑے حکومت دیکھو، ہم نے آج تو کام ہندوستان کی حکومت کی، اگر ہم نے حکومت نہ دیتے تو تمہارا نام ہندوستان کا ہوگا، اور اگر ہم نے یہی کو آج مسلمان رکھا جا رہا ہے، اگر آپ کو ہمارا کروڑوں مسلمان کرتے خدا ملک کے اندر تمہارے مسلمانوں کے کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ کیا تاریخ تم لکھ رہے ہو؟ مسلمانوں کا خون گجرات میں بھرا ہے تو اس کے اوپر معمولی سے چند مقدر لے کر کے مجھے تو کہیں کی نہیں چاہیے، یہ تمہارا اگر انصاف ہے ظالموں سنو، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خون کی بہار ہے، اس کا ہم لائے گا نہیں جائے گا، یہ کہ جنت میں شہید وہی جنت میں جائے گا۔ تم نے آپ کی آنکھ میں برباد کر لی، تم نے اپنے دنیا کے لیے تم آپ تم نے یاد رکھیے
فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کی سلطنت کو ختم نہیں کیا، لیکن وہ فرعون نے ظلم رفع کیا، بنی اسرائیل کو ستایا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا، اللہ نے اس فرعون کو مار وہاں کر ختم کر دیا۔ ارے دنیا میں کئی نماز آؤ جس کو کھڑے میں اڑا دیا، کئی طاقت آؤ جس کو چھوٹی جماعتوں میں دھول کر دیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی قوت سے اپنی طاقت سے تم نگاہ کرو۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کے اندر مختلف ہو جائیں۔ آسام کے مسلمان ہو، یہ برما کے مسلمان ہو، یہ عراق اور افغانستان کے مسلمان ہو، یہ فلسطین کے مظلوم بے گھر مسلمان ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے جتنے مدد ہم سے ہوتی ہے ہم کو کسی نے نہیں دیے۔ تو کہیں ہمارے گھروں کا میرے بھائیوں، درمیان میں ایک اعلان یہ ہے، جامعہ ابو ہریرہ شانتی نگر ٹیکا پنڈا میں واقع ہے۔ تقریباً 35 سے زیادہ طلبا دارالعلوم ہیں، اور ان کی کلمہ تعلیم پا رہے ہیں۔